اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ایک نام جمعہ کے دن چلتے پھرتے پڑھیں، ایک دن کے اندر کروڑ پتی بن جائیں گے۔ یقین نہ آئے تو آج آزما لیں۔ محترم ناظرین، جمعہ کے دن یہ ایک نام پڑھ لو، آپ کی غریبی آپ سے کوسوں دور ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن کا انتہائی مجرب اور طاقتور ترین یہ وظیفہ ہے۔ جمعہ کے دن صبح کے وقت پڑھ کر دیکھ لو، صبح نہیں تو شام میں پڑھ لینا، شام میں نہیں تو رات میں پڑھ لینا، جمعہ کے دن کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، کیونکہ ایمان کا خاصہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کریں کہ اسی نے ہی ہمیں ہر چیز عطا کرنی ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ اس وظیفے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کا نام ساتھ ساتھ ہے، اسی لیے اس وظیفے کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں۔ تمام مخلوقات، فرشتے اور جن و انس سب اسی کے غلام ہیں، سب اس کی بادشاہت، طاقت اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ارکان ایمان میں سے سب سے افضل اللہ پر ایمان لانا ہے، جیسا کہ حدیث رسول میں ہے کہ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے تو آپ نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اس کی دلیل نبی کریم کا یہ ارشاد ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں تو آپ نے جواب میں فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر اور بھلی بری تقدیر پر ایمان لائیں۔ ایمانی صفات میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے وجود کی اس طرح پختہ تصدیق کریں کہ اس ذات کا مد مقابل نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہو سکتا ہے، وہی آخر ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، وہی ظاہر ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں، وہی باطن ہے، اس کے ماورا کچھ بھی نہیں، وہی زندہ، وہ حی یا قیوم، تھامنے والا، احد یکتا اور صمد بے نیاز ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد اور اس کا مد مقابل کوئی نہیں۔ نیز یہ تصدیق کرنا کہ وہ اپنی الواحیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام ظاہر و باطنی اور قولی و عملی عبادتوں کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا اور اس کے علاوہ ہر چیز سے عبادت کی نفی کرنا، خواہ ملائکہ اور رسول ہی کیوں نہ ہوں۔ تمام مخلوقات و فرشتے اور جن و انس سب اسی کے غلام اور بندے ہیں، یہ سب اس کی بادشاہت، طاقت اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ ایک پاک ذات ہے، یہ تمام خصوصیات صرف اسی کا حق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان چیزوں کا اس کے سوا اور کوئی حقدار نہیں۔ ان چیزوں کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کرنا یا ان میں سے کسی چیز کا اثبات اس کے سوا کسی اور کے لیے کرنا قطعاً جائز نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے روزی ہیں، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر فرمایا یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ بندہ اس بات کا پختہ و حازم اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب، خالق، مالک،
مدبر اور متصرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی اس کائنات کا خالق و مدبر سمجھیں جیسا کہ وہ ہے، اور اسے اپنے علم و قدرت کی بنیاد پر جس طرح چاہتا ہے خود سارے معاملات کا انتظام کرتا ہے۔ دنیا و آخرت اور سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق اور رب نہیں۔ اس نے اپنے بندوں کو دنیا و آخرت کی اصلاح اور نجات و کامرانی کی راہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کیں۔ کائنات کا خالق ہونے کے سلسلہ میں سورہ زمر کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگران ہے۔ ارشاد الہی ہے، اور لوگوں تمہارا معبود ایک ہی یعنی اللہ تعالیٰ ہے، اس بڑے مہربان اور رحم کرنے والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 2-3 گھنٹے کے اندر غریبی ختم ہو جائے گی، یہ بات میں آپ کو پوری گارنٹی سے بتلانے لگا ہوں۔ جتنے بھی آپ کے مالی حالات خراب ہوں، پیسوں کی شدید تنگی ہو، گھروں میں فاقے ہو رہے ہوں، مفلسی ہو، لاچاری ہو، بے بسی کا عالم ہو، عاجزی کا عالم ہو، میرے پیارے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس ویڈیو میں میری ان تمام بہنوں کے لیے اور پیارے بھائیوں کے لیے وہ مجرب وظیفہ میں لے کر آیا ہوں کہ جس وظیفے کو میں نے خود بھی کئی مرتبہ اپنی زندگی میں جمعہ والے دن پڑھا ہے اور مجھے فائدہ ہوا ہے۔ اور جو بھی ایسے میرے بہن بھائی جب واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہیں، ہماری زندگی میں پیسہ نہیں، گھر میں فاقے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ہمارے کرائے کے مکان ہیں، پریشانی نے ہمارے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور ان سب کی وجہ صرف پیسے کا نہیں ہونا ہے، تو کوئی عمل بتائیے ایسا کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے۔ تو پیارے ناظرین، آج کا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل ایسا ہے کہ فوراً آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا۔ پیارے ناظرین، عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، جمعہ کے دن جو وظیفہ، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ العزیز اس کو اسی طریقہ سے پڑھ لیں جس طریقہ سے میں پڑھنے کا آپ کو بتاؤں، تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے وہ بہترین مدد فرما سکے جیسا کہ اس وظیفے کو پڑھنے کا حق ہے۔ تو آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، اور آپ لوگوں نے اس وظیفہ کا جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں اس کے مطابق کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ شدید مالی مسائل کا شکار ہیں، شدید مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اور بجلی کے بل بھی آپ پر چڑھ گئے ہیں، کرایہ دار آپ کو تانے دے رہے ہیں، تو آپ لوگ اس وظیفے کو کریے گا، آپ کی زندگی میں دولت کا طوفان آ جائے گا۔ اگر آپ لوگ قرضوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں اور قرض دار بھی آپ کے اوپر خوب دباؤ ڈال رہے ہیں اور آپ کی عزت کو بار بار پامال کر رہے ہیں اور آپ کا تماشا پورے محلے میں بنایا ہوا ہے، تو آپ لوگ اس وظیفے کو اس طریقے سے کر لو جس طرح سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اللہ پاک آپ کے لیے غیب سے ایسے بندوبست فرمائے گا کہ گویا آپ کو کبھی کوئی پریشانی تھی ہی نہیں۔ بس آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھ لینا ہی، ویڈیو کو ہلکا سا بھی سکپ نہیں کریے گا۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ لوگ اس وظیفے کو خود بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ خود بھی کریں، لیکن اجازت کے ساتھ کریں گے تو آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا۔ پیارے ناظرین، میں آپ کو عمل بتاتا ہوں کہ آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ 3 بار پڑھیں گے، جس طریقے سے میں نے پڑھا اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ یہ ایک ہوا، اسی طریقے سے آپ لوگوں نے 3 بار، صرف 3 بار آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ یہ اس وظیفے کی سب سے کم تعداد میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو 5 بار، 7 بار یا 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے، چھوٹے سے چھوٹا درود، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ افضل ترین درود پاک یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھیں تو آپ لوگ اس درود کو بھی پڑھ سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں نے ایک بار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے ناظرین، جب آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کو 3 بار پڑھ لیا، یا پھر آپ لوگ اگر چاہیں تو 5 بار پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ چاہیں تو 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ چاہیں تو 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ اس درود پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جب کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا مسلمان درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ لوگ جب 11 بار پڑھیں گے تو اللہ پاک کی 111 نعمتیں آپ کے اوپر موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو گئیں، اور اب وہ رحمتیں آپ پر برس رہی ہیں، تو آپ تصور کریں کہ آپ کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے۔ جب آپ لوگ اول و آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھ لیں گے تو ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو 1 بار کر لیں گے تو اگلا جمعہ آنے کا انتظار کریں گے کہ کب اگلا جمعہ آئے اور ہم لوگ دوسری بار اس وظیفے کو کریں، کیونکہ یہ وظیفہ انتہائی مجرب اور با کمال عمل ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو جمعہ کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جمعہ کے دن ضرور اس عمل کو کریں، چاہے تو فجر کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو ظہر کی نماز کے بعد کریں، چاہے تو عصر کی نماز کے بعد، چاہے تو مغرب کی، اور چاہے تو عشاء کی نماز کے بعد کریں، اور چاہے تو تہجد کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تہجد کے وقت جب کریں گے تو یہ زیادہ افضل ترین وقت ہوگا، لیکن میں آپ کو 3 اوقات ایسے بتا دوں کہ جب آپ لوگ ان 3 اوقات میں سے ایک اوقات میں اس عمل کو کر لیں گے تو اس کی تاثیر زیادہ ہوگی، اور جب آپ کو حصول برکت میں مدد ملے گی۔ تو آپ لوگ اگر فجر کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت یا پھر آپ لوگ مغرب اور عشاء کے درمیان اس عمل کو کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ افضل وقت رہے گا، یا پھر اگر آپ لوگ اتوار کے دن اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور جب آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی زیادہ برکات آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو پیارے ناظرین، آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا ملاحظہ کر لیں۔ جب آپ لوگوں نے 3 بار تعوذ اور 3 بار تسمیہ اور 11 بار درود ابراہیمی اول آخر پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگ وہ کون سے کلمات پڑھیں گے، یہ کلمات آپ کو میں بتانے لگا ہوں۔ آپ نے پڑھنا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 11 مرتبہ۔ آپ لوگ پڑھ لیں گے اللہ، جب 11 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اگلا وظیفہ یہ پڑھنا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو بتانے میں تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، جب آپ لوگ اس وظیفے کو کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 3 منٹ میں یا 4 منٹ میں آپ لوگوں کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، لیکن چونکہ بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا وقت لگتا ہے اس لیے مجھے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد اس کو مکمل کر لیں گے۔ وظیفہ تو 1-2 منٹ کا ہے، لیکن درود ابراہیمی آپ لوگوں کو پڑھنے میں صرف وقت لگے گا۔ تو پیارے ناظرین، جب آپ لوگ پڑھ لیں وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس کے بعد اگلا عمل آپ کو پڑھنا ہے یا رزاقو یا وہابو۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا رزاقو یا وہابو۔ آپ لوگ پھر اس کو پڑھیں گے صرف 21 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ صرف اور صرف 21 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ لوگ 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے، انا آتوینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔
اور پھر آخر میں دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے 11 مرتبہ جیسے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ پیارے ناظرین، آپ لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کرنی، جو بھی میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے اس کے مطابق ہی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اپنی طرف سے زیادتی یا کمتری نہیں کریے گا۔ تو امید کرتا ہوں آج کا یہ مجرب عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ کو بہت زیادہ سمجھ آ چکا ہوگا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، حصول برکت کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو پھر آپ لوگ دعا بھی کر لیجئے گا ایک اچھے انداز میں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو دن میں نے آپ کو بتائیں اس دن ضرور کریے گا، آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو پیارے ناظرین، پھر جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں کمنٹ میں، اللہ پاک ان سب کی تمام نیک حاجتوں کو، تمام جائز خواہشات کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہر کسی کی جتنی بھی پریشانیاں یا کتنے بھی دکھ ہیں وہ سب دور کرے۔ اللہ پاک ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر